میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. الحمدللہ روزوں کی شروعات اب آگے بڑھ چکی ہیں اور ہم ایک جس ہفتے میں ہم ہیں وہ ابھی پہلا ہفتہ تو ہے لیکن رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. رحمتوں کا یہ ہفتہ ہے اور رحمتوں کا یہ عشرہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں اور اپنی روزوں کے ذریعے اس محبت بھرے ماحول کے ذریعے محبتیں سمیٹتے ہوئے محبتیں لیتے ہوئے محبتیں دیتے ہوئے پیار محبت قناعت شفاعت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ پیار سمیٹنے اور آپ کو دینے کے لیے جو ہم یہاں پہ سمیٹتے ہیں, وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ علم آپ کو دینے کے لیے. جس دانائی کی باتیں ہم سے کی جاتی ہیں اس دانائی کو اپنے اوپر اثر انداز کرتے ہوئے آپ سے تکلم ہوتے ہیں اور آپ سے متکلم ہوتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. یقیناً خواتین اس وقت مصروف ہوتی ہیں پکوڑے بنانے میں, افطاری بنانے میں لگی ہوتی ہیں. بچے بھی بڑی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری چیزوں کو یا ٹی وی لگا کے, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کوئی اچھی بات آپ کے کان تک پڑ جائے, کوئی محبت کی بات, کوئی پیار کی بات, جس سے آپ کی عبادات میں خشوع و خشوع آ سکے اور آپ اپنی عبادات کو خشوع و خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روابط کے ساتھ استوار کر سکیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی بہترین اور کتنی استوار ہو جائے گی اور محبت اور پیار رنگ لے کے آئے گی. جناب ویری ہیپی. ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم کبھی کبھی بات کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں, کیونکہ ہم عاشق رسول یا عشق کی تو بات کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کی تو بات کرتے ہیں, لیکن اس اتباع نہیں کرتے یا اطاعت نہیں کرتے, یا ہم جینا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ جس طرح سے گورا یا پھر یورپ کی زندگی ہوتی ہے. اور ہم بات کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کی یا مسلمان ہونے کی, یہ دو بڑی مختلف چیزیں. یا کہنا یہ چاہیے کہ ہم نبی اور ہم نبی کے سلسلے سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جب رشتوں میں آتے ہیں تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو آخر یہ منافقت اور یہ استقلال کی کیفیت ہمارے اندر ہے نہیں اور ہم منافقت بھرتی جا رہی ہے. جب روزے آتے ہیں, جب ہم عبادات کو خشوع و خشوع کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتوں میں بھی طہارت چاہتے ہیں اور ہم اپنے رشتوں میں بھی مضبوطی چاہتے ہیں. تو اس کا کیا ہمیں اپنے اوپر کس طرح سے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس رمضانوں میں اپنے آپ کو معطر کرنے کے لیے, اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے روزوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی عبادات میں خشوع و خشوع پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, ہم اسی پہ بات کریں گے. میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں. مفتی محمد امجد چشتی صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ علامہ محبوب حسین صاحب موجود ہیں. آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. محبت کا نام آتا ہے, محبت کی بات آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کی محبت اور ان کا پیار جو انہوں نے ہم سے کیا, جو اپنی امت سے کیا, کہ جاتے جاتے وقت تک ان کی آنکھوں میں اس قدر آنسو تھے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ میری امت کے لیے, میری امتی کو جنتی کر دینا, اور ان کے لیے وہ رستہ مانگ رہے تھے. تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اتباع کرنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, کہ اصل چیز اتباع ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ آج سے نہیں, ایک طویل عرصے سے لوگ کرتے آئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مخاطب کر کے پھر فرمایا بھی کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, تو میرے محبوب کی اطاعت کرو, محبوب کا کہنا مانو, جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ. تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ, کہ پھر خود اللہ آپ سے محبت کرے گا. یعنی یہ اس درجے پہ آپ پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا, اور اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی, ان کی نقل اتارنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتے تھے. اور یہ بہت ہی آسان کام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کے اس پہ چلتے جائیں. اس پہ چلنا بہت آسان ہے, لیکن ہمیں شیطان ورغلاتا ہے اور ہم اس طرح کر نہیں پاتے جس طرح کا مسلمان یا جس طرح کی محبت سرکار ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم سے چاہتے ہیں, ویسی محبت ہم کر نہیں پاتے. اور اس کا انہوں نے خود بھی فرمایا, حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین,
فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کب تک کہ جب تک کہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں اور اس کے والد سے زیادہ، اس کے بیٹے سے زیادہ، اور پھر اور آگے بڑھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرکار سے محبت دیوانگی والی تو آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ بات جو آپ نے کہی ہے، اس محبت کو حاصل کریں تو کیسے کریں؟ کیونکہ یہ تو ڈوب جانے کا نام ہے، یہ تو عاشقی ہے، یہ تو مٹی ہو جانے کا نام ہے۔ پھر اس دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیوں محبوب صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ہی ناظرین کو، کیونکہ قبولیت کے اوقات ہیں، تب سب کے لیے ہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ رمضان باعث برکت والا بنائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جیسے آپ نے بات کی، اس میں ابتداً تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا نا، وہ ابتداً میں یہ بات کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی قبلہ نے، ہمارے بڑے بھی ہیں اور حضرت نے بھی حدیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی سنائی، لیکن ان سب سے پہلے دیکھیں، اتباع سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا، وہ کسی کی محبت ہونا ہے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی وہ محبت، وہ الفت، وہ چاشنی پیدا ہی نہیں کی جاتی، جو چاشنی، جو محبت ہم صحابہ کرام میں دیکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام کے اندر اگر ہم دیکھیں، میں بات کروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اعلان نبوت کے بعد، اور حضور علیہ السلام پر کسی نے گلے کے اندر جو ہے وہ ایک پھندا مارا اور حضور کو کھینچا، تکلیف پہنچائی، تو سیدنا صدیق اکبر فوراً سامنے آئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ بس اختصار کے ساتھ اصل نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ جیسی ہوش آیا تو والدین، گھر والے سب بول رہے ہیں کہ تم کھانا پانی، کچھ انسان کو یہ ہونا چاہیے نا کہ سب سے پہلے جو طلب ہوتی ہے وہ کھانے کی ہو، پانی کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، یا اپنے والدین کی ہو، یا میں کہوں یہ ہو، نہیں، سب سے پہلے طلب ہے تو رسول اللہ کی طلب ہے۔ اور آپ نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ جب تک میں رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، تو لہٰذا مجبوراً ان کی والدہ حضرت صدیق اکبر کو، آپ زخمی حالت کے اندر ہیں، ایسی کیفیت میں حضور کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو طلب ہے نا، وہ میرا یار کیسا ہے۔ تو یہ طلب آج کے زمانے میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا صرف ایک ہمیں مطلب بتا دیا کہ حضور سے محبت کرنی ہے، وہ کیا ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبے، کیا رتبے عطا فرمائے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں بیان ہوں گی نا تو وہ محبت پیدا نہیں ہوگی، اور پھر جب محبت اس انداز میں پیدا ہوگی نا تو پھر اس کی ناراضگی اور اس کی رازگی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پھر معنی رکھیں گی، پھر جو ہے وہ اتباع والی بات شروع ہوگی۔ پہلے تو محبت ہی اجاگر کی جائے نا، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ یہ جی، جیسے کہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سیرت طیبہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ جو چیزیں، یا کسی سے کوئی احادیث سن لی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں۔ لیکن میرا سوال یہی ہے، وہ محبت جو ہمیں، جو ایک لڑکا لڑکی کو ہوتی ہے، میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں، 18 سال کے ہوتے ہیں جو محبت کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، نبی سے محبت کا وہ عنصر چاہیے ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے جو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے جو نسخہ بیان کیا ہے نا، وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا نسخہ جو شاہ عبدالحق مودودی دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر بھی بیان فرمایا، وہ کیا کہ آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے اندر، کسی کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو سیرت عطا فرمائی تھی نا، ایک تو سیرت وہ ہے اخلاق کی، کردار کی، اور ایک ظاہری جو حسن کی صورت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چہرہ کیسا عطا فرمایا، زلفیں کیسی عطا فرمائی، کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھ کے انسان اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو محبت کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو سب سے بہترین چیز بتائی ہے نا، وہ یہی بیان کریے۔ میں ایک جگہ ایک سیشن میں تھا، وہاں پہ انگلینڈ سے ایک بہت بڑے شیخ آئے ہوئے تھے پاکستان، انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی کا سیشن تھا، تو ادھر انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اس وقت ہمارے جو خاص طور پہ جو چھوٹے، جو ہمارے چلڈرنز ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو انڈر 5th and 6th ایئرز ہوتے ہیں،
آپ ان کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے ایک نبی کریم علیہ السلام کی جو حسن کے پہلوات ہیں کہ حضور کو اللہ نے جیسے زلفیں کیسی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو آنکھیں کیسی عطا فرمائی، لب کیسے عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہمارے تو بزرگوں نے حضور کی عقیدت اور محبت یہاں تک بیان فرمائی کہ جو یہ کہہ لیں کہ ناخنوں کے پورے ہیں نا، حضور کی اس کی تک شانیں بھی لکھی ہیں. یعنی آپ اگر جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابرو کیا ہوتی ہیں انسان کی، ایک عام سی ابرو ہوتی ہے نا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی جو ابرو ہیں ان تک کا ذکر بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر. وہ بالکل شاعرانہ انداز میں کرایا. جی وہ تو ایک ہمارے بعد کے بزرگ ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں حضور علیہ السلام کی ایک ایک اوصاف جو حضور علیہ السلام کی، اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ انسان کے اندر ایک محبت اٹریکٹ پیدا کرنا شروع ہوتی ہیں. اب یہاں سے جو ہے نا، جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے پیدا کی جائے، تو یہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اسٹارٹ اپ لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی شان بیان. لیکن میں آپ سے یہی میرا سوال ہے، اب میں پھر سے آپ کے پاس آتی ہوں مفتی صاحب کے ایک تصور کا جو ایک ہیولا بنتا ہے، اس کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا. جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچیں گے تو وہ تخیل کیسے بنائیں؟ تخیل ہم بنا نہیں سکتے آقا علیہ السلام کے بارے میں. ہاں، آپ حد سے زیادہ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو آپ کے اندر پیوست ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو سیرت کے اندر ڈھونڈ لیا، ان کی زیارت کر لی. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی شاہ ایران نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر یہ تھا کہ دربلک سیاہ بر سفید کسے نہ دیدہ، کہ جو چت قبرہ موتی ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یہ ایک جملہ کہہ لیا، ایک مصرع شعر کا کہہ لیا. اب دوسرا مصرع کیا کہیں؟ اب دوسرا مصرع کہنے کے لیے ہندوستان میں بھیج دیا کہ یہاں بڑے شعراء ہیں، تو یہاں اس کا دوسرا مصرع لگا کے مجھے یہ شعر کمپلیٹ کر کے بھیجیں. تو اس وقت یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی. اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا زیب النساء. یہ بہت بڑی شاعرہ تھی. یہ میرے خیال میں آپ کو بہت خوبصورت سا قصہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات ہے، میں اس کو ذرا شارٹلی جاؤں گا. بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بریک کے بعد اس کو نا کنٹینیو کروں گا. اس میں سے ایک بات میں نے جو ہے نا وہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے آپ، اور دیکھ رہے ہیں آپ یا رحیم یا رحمان رمضان. ملتے ہیں بریک کے بعد. جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. یا رحیم یا رحمان رمضان آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس میں تازگی، شفافیت اور ایمان کے ساتھ اس محبت کو اجاگر کیا جائے. آپ بڑا خوبصورت قصہ بیان کر رہے تھے. جی، بات میں کر رہا تھا کہ شاہ ایران نے ایک مصرع سوچا، شاعر تھے، کہ دربلک سیاہ بر سفید کسے نہ دیدہ، کہ چت قبرہ موتی کسی نے نہیں دیکھا. اب دوسرا مصرع آئے نہیں تو ہندوستان بھیج دیا اور اورنگزیب عالمگیر کے پاس کہ آپ کے دربار میں بڑے شعراء ہوتے ہیں، ذرا دوسرا مصرع لگا کے شعر مکمل کر دیجئے. آپ نے اپنی بیٹی کو بلوایا، زیب النساء کو، اور ان سے کہا کہ بیٹی آپ بڑی شاعرہ بنی پھرتی ہیں، ذرا یہ مصرع تو لگا کے لاؤ. یہ مصرع لگانے سے پہلے بیٹھی تو کہا میں تھوڑا ذرا سنگھار تو کر لوں، میک اپ تو کر لوں. تو ملازمہ سے کہا کہ ذرا میرا میک اپ کا سامان لے کے آؤ. تب جب آنکھوں میں سرما لگانے لگی تو اس کا جو سرمچو ہوتا ہے وہ آنکھ میں چبھ گیا اور ایک آنسو گرا، تو اس میں سفید پانی کے ساتھ سیاہی بھی تھی، چت قبرہ پن تھا. تو انہوں نے فوراً سوچا اور مصرع لگا دیا کہ مگر اشک بتانے سرما آلو. پہلا مصرع تھا کہ چت قبرہ موتی کسی نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا لیکن محبوب کی آنکھ کا وہ آنسو جو سرما آلود ہو وہ چت قبرہ موتی ہوتا ہے. تو یہ شعر مکمل کر کے شاہ ایران کو بھیج دیا. شاہ ایران نے یہ خواہش ظاہر کی
کہ میں اس شاعرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ شعر مکمل کیا۔ تو زیب النساء نے کہا کہ انہیں کہو کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھنا ہے تو میرے لیے غیر محرم ہے، میں ویسے تو نہیں سامنے آ سکتی، تو وہ میرا کلام پڑھیں۔ جب وہ میرا کلام پڑھیں گے، میری کتاب پڑھیں گے، تو میرا عکس ہے یہ، اس کے اندر میں انہیں نظر آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی زیارت کریں، سرکار کو تو ان کو دیکھیں، پڑھا جائے، تو ان کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو بار بار پڑھا اچھا جائے، مجھے اس چلے پہ ایک بات عمل کیا بتائیے، جائے۔ کوئی آپ علامہ صاحب سے بھی پوچھوں گی، سیرت طیبہ کی آسان سی، کیونکہ ویسے موٹی موٹی کتب ہے نا، بہت ساری ہیں ہمارے پاس، قصص الانبیاء میں بھی اب بہت ساری سب چیزیں، لیکن آسان سیرت طیبہ کی بک کون سی جس میں ہمیں وہاں سے پتہ لگے کہ جہاں ہم شروعات سے ان کو دیکھیں، ہماری عمر ان کی عمر کے ساتھ ہم میچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن شروعات سے دیکھیں۔ اس میں آپ کو دو کتابیں ریفر کروں گا، خاص طور پہ اگر بہت شارٹلی پڑھنا چاہتے ہیں، بہت شارٹلی، تو ابھی لاسٹ جو پوری دنیا کے اندر بک فیئرز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا جو اپنے پورا ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ جو ایک بک ہوتا ہے، اس کے اندر اس بک کو نمبر 1 ایوارڈ ملا تھا سیرت کی کتابوں میں۔ اچھا، اس کتاب کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت۔ بہت آخری نبی کی پیاری سیرت، اور اس کے آتھر کون ہے؟ اس کے آتھر بیسیکلی یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، انہوں نے مل کے ان کا مطلب یہ کام ہے، وہ ریسرچ میں، یہ ریسرچ سینٹر ہے تو اس ریسرچ سینٹر کا وہ کام ہے۔ ایک وہ کتاب دیکھ لی جائے، بہت اچھی اور بہت عمدہ اور جامع کتاب ہے۔ اسی طرح کیونکہ ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ دوسری اگر کوئی کتاب دیکھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے قریبی کے تھوڑے پرانے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ۔ یہ تھوڑی سی اگر ڈیپلی پڑھنا چاہتے ہیں سیرت کو، ابتداً اسٹارٹنگ میں جیسے لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ابتدائی طور پہ آپ نے جو چھوٹی آسان کتاب بتائی، اگر اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے، جو سوال میرے اندر ہے کہ لوگ بھی پوچھتے ہیں، سب کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، بالکل بالکل سب کہتے ہیں ہمیں نبی سے، اور سب کو ہونی بھی چاہیے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا، یہ ہے ہمارے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آخر جانچیں بھی تو اپنی محبت کو، تو اس کے لیے بڑا بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس شخصیت کو پڑھنا شروع کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت آپ نے مجھے ایک نیا درس دے دیا۔ دیکھیں اس میں جیسے آپ بات کریے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی محبت ہوتی ہے نا، تو محبت ہمیشہ امتحان مانگتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا جو امتحان ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، حضور کا اخلاق ہے، حضور کا انداز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خرید و فروخت کے معاملات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ازواجی معاملات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی معاملات ہیں، پھر دیگر احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ تو دین مکمل ہو جائے گا نا اگر آپ نے قرآن پڑھتے رہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھار ہم جب ریاضی کے کچھ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو جو کامن کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ کامن چیزیں مل جائیں گی، تو کہیں کچھ اللہ بہتری کر دے۔ قرآن کی تو ہر آیت ہی حضور کی تفسیر ہے نا، قرآن کی تو ہر ایک ایک آیت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہہ لیں کہ زندگی کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اس آئینے سے، اس محبت کے انداز میں دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اگر قرآن کی تفسیر پڑھیں، سمجھیں، تو آپ کو ہر ایک آیت حضور کی زندگی کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ تو قرآن تو پورا ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاشنی کو بیان کرتا ہے۔ اور ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں ماحول ایک تاثر دینا چاہیے اپنے بچوں کو، چاہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ذرا، لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے عقل سمجھ بھی رکھتے ہیں، ان کو اس طرف لانا۔ دیکھیں میں وہی بات آپ سے کہہ رہی ہوں، یہاں جتنے لوگوں کو آپ بلائیں گے سارے لوگ کہیں گے کہ بہت محبت کرتے ہیں اور بہت محبت بھری ہوئی، ہم سب ایمان، لیکن اصل میں محبت کیا ہوتی ہے اور اس کی تڑپ اور لگن کیا ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بات کریں گے اسی پہ ایک بریک کے بعد، اب کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، ان پہ اتباع کرنا کتنا ضروری ہے، ان سے قرب اور ان سے پیار کرنے کا طریقہ کار، ان کو جانچنا، ان کو پرکھنا، ان کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک پہلو نرالا ہے۔ انسان جب ایک اسکالر
جب بات کرنا شروع کرتا ہے، یعنی عام آدمی تو الگ رہ گیا، یعنی ایک اسکالر بھی، ایک جو ہے مفتی بھی، ایک فقیہ بھی اگر بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک کے کس پہلو پر بات کرنا شروع کروں، اور کسی ایک پہلو پہ بھی اگر وہ بات کرنا شروع کر دے تو پھر وہ ایک نشست میں مکمل نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ دن بیت جاتے ہیں، راتیں بیت جاتی ہیں، لیکن کما حقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ دیکھیں روز ازل سے ہو رہی ہے، اللہ پاک خود سرکار کی سیرت بیان کر رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے سورج، چاند، ستارے جنہیں ہم کہیں، انہوں نے اس عمیق دریا میں سے موتی نکالنے کی کوشش کی، اور اینڈ پہ آخر میں انہوں نے آ کے کیا کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ حضور سے محبت ایمان ہے، اگر حضور سے محبت دیوانگی کی حد تک نہیں، عشق کی حد تک نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں ہیں۔ ایک ہے مسلمان یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ لیگل طور پہ لیگلی مسلم ہو گئے، آپ نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، آپ ایمان لے آئے، لیگل مسلم ہو گئے۔ لیکن اب اگر آپ نے مکمل مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے، ایمان والا ہونا ہے، تو مومن ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے، اور وہ تعلق تبھی پیدا ہوگا جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ سرکار کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز میں ان کی پیروی کی جائے۔ کھانا کھانا ہے تو سرکار نے کس طرح کھانا کھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے تربوز پیش کیا، بہت بڑے محدث، تربوز پیش کیا تو آپ نے جتنے بھی وہاں پہ علماء بیٹھے تھے، جتنے بھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے، سب کو متوجہ کیا اور پوچھا کہ بتائیں کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھایا تھا، آپ نے اسے کاٹ کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا؟ اب نہ علماء کے پاس اس کا جواب تھا، نہ طلباء کے پاس اس کا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ واپس لے جائیں، میں ایسا پھل نہیں کھاتا جس سے ترک سنت ہو، جس سے مجھے پتہ نہ لگ سکے کہ میرے نبی نے کیسے کیا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ صرف محبت بھی ہے، پھر ساتھ آپ کو ثواب بھی ہے، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو نبی سے پیار ہے تو پھر نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، ان کے طریقہ کار پہ عمل کریں۔ چلیں آپ نے سنت کی بات کی تو میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ اکثر نماز میں، تو اور فرائض جو ہیں وہ فرض ہم ادا کر لیتے ہیں، تو اب تو یہ بہت عرب میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ ایک فقہی سوال ہے، اس کا میں فقہی جواب پہلے دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں، ان سنتوں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، ایک سنت موقدہ ہیں اور ایک سنت غیر موقدہ ہیں۔ جو سنت موقدہ ہوتی ہیں جو لازمی طور پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے فجر سے پہلے والی 2 سنت ہو جاتی ہیں، لازمی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ظہر کے اندر آپ کی آ جاتی ہیں سنت موقدہ، اسی طرح مغرب میں فرض کے بعد والی 2 ساری موقدہ ہوتی ہیں؟ نہیں، ساری نہیں ہوتی، ظہر میں جو فرض کے بعد 2 ادا کی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ جس وقت اگر خالی ظہر پڑھتے ہیں اور فرض نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، تو پھر تو نہیں پڑھتے اس میں موقدہ، یا پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے جی۔ تو میں یہی فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہوں کہ سنت موقدہ ہیں، ان کو تو جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا، یہ فقہی مسئلہ ہے، یعنی اس کو کبھی کوئی مجبوری ہے، شاذ و نادر ہے تو چھوڑ دی جائے، ورنہ اس کو مسلسل نہ چھوڑی جائے۔ پھر آتی ہیں سنت غیر موقدہ، لیکن یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام سنت موقدہ کے اور غیر موقدہ کے علاوہ الگ سے نوافل ادا کرتے تھے۔ تو ہم جب بات عشق مصطفیٰ اور عشق رسول کی کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام تو باقاعدہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور ایک امتی ان کا جو ان سے محبت اور عشق کی بات کرتا ہے اور ان سے محبت کے دعوے بھرتا ہے، اور وہ نماز بھی پوری نہ پڑھے، جان بوجھ کے اگر آپ نماز کی ایک عادت بنا لیں، ہیبٹ بن جائے جب آپ کی، کہ بس آپ نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی ہے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، یا فار ایگزامپل فجر کی بس 2 فرض پڑھ لیے، 2 کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اس طرح کی اگر عادت بن گئی تو آپ گناہگار ہوں گے، ورنہ حضور علیہ السلام کا انداز اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف میں قریبی ایک بزرگ گزرے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک دن میں کم و بیش کوئی 500 فتاوے آتے تھے،
اور کوئی اتنا بڑا عالم ہو کہ جس کے پاس دن بھر کے 500 فتاوے آتے ہوں تو شریعت کی نگاہ سے اس کے لیے سنت غیر موقدہ معاف ہوتی ہیں، کیونکہ دین کے کام کی ذمہ داری اتنی ہے تو اس کے لیے سنت غیر موقدہ معاف ہوتی ہیں۔ ان کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ وہ سنت غیر موقدہ تو دور کی بات ہے، وہ اس میں سے وقت نکال کے نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو محبت اور عشق کا جام بھرنے والے تو یہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے صرف ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی قانون ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی سنت، حضور کی اتباع جب آپ حقیقی طور پر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام کیا دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لوح بھی دے دیا جاتا ہے، قلم بھی دے دی جاتی ہے، پھر آپ اپنی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ بھی خود ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں آپ کو ایک بات بتا رہی کہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہوتی تھی ان کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے، اب ان کو پڑھنے کا، جیسے ابھی میں آپ سے بات سورہ توبہ کی آخری دعایات، ابھی میں جب گھر سے آ رہی تھی اتفاق سے میری نظر پڑی تھی، کوئی بتا رہا تھا کہ اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک بھی تو کچھ پڑھتے ہوں گے نا، وہ تو عبادت کا خاصہ تھا، اور اس خاصے میں سے ہم چیزیں چن چن کے کیسے لیں، تو اس کی بھی کوئی کتاب ہوتی ہے کہ ہم، ایک تو ہو گئی سیرت طیبہ، ان کی زندگی کیسی، پھر ان کی عبادات، یا جیسے چھوٹی سی ایک چیز مجھے کسی طرح پتہ لگ گئی، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، وہ ہر دو سجدوں کے بیچ میں پڑھتے تھے، تو میں نے تو کوشش کر کے اس کو عادت بنا لی، اب عادت ہو گئی۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، تو ہم اس کی تفصیل کہاں سے لیں؟ کیونکہ ایسی مختلف کتابیں اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور آپ کو مارکیٹ سے مختلف کتابیں ایسی مل جاتی ہیں جو دعاؤں پر مبنی ہیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر مبنی ہیں، اور ڈیٹیل میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ بی بی عائشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ بی بی آپ تو بہت قریب رہی ہیں سرکار کے، آپ نے جتنا قریب سے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سیرت کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی سیرت ہے۔ تو قرآن کو ترتیب وائز پڑھنا چاہیے، اور اب جیسے یہ ایام چل رہے ہیں، ہم رمضان المبارک میں ہیں، تو یہ ایک طرح سے فتح جشن نزول قرآن ہے، کہ یہ نزول قرآن کا جشن ہے۔ اس کے اندر تو وہ کس طرح منایا جائے، وہ اس طرح منایا جائے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اچھا، ایک سوال میرا یہاں پہ آتا ہے، آپ سے بھی پوچھوں گی، آپ سے بھی، اب ٹائم کم رہ گیا ہے، قرآن کو روکا بھی اس لیے گیا ہے کہ بہت جلدی جلدی نہ پڑھو، یا بہت صرف ختم کرنے کے اس پہ اس کو سمجھ کے پڑھو، تو کیا یہ اوکے ہے بات کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر، پھر اس کو جانچنا؟ میرا یہ عمل ہے، یا مجھے یہ نہیں ہوتی کہ میں قرآن نے پاک جلدی جلدی ختم کروں، میں تھوڑا تھوڑا پڑھتی ہوں، روز پڑھتی ہوں، ڈیلی کا روٹین ہے میرا، سمجھنا، اس کو اپنے اوپر کوشش کرنا، امپلیمنٹ کرنا، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ سر آپ نے بتایا نا کہ جی نزول ہوا، تو اب یہ نزول تو ہوا، لیکن روٹین ہم بدلیں کیسے؟ مطلب میں ساری زندگی جو میرا روٹین ہوتا ہے نا، میں وہی رمضان میں بھی رکھتی ہوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، بہت اچھی روٹین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے سچے عاشق، بلکہ سب سے بڑے عاشق کا ذکر ابھی جو ہے محبوب صاحب کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سارے صحابہ جو ہیں آپ سے عشق تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی بڑھ کے وہ لوگ محبت کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جو ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کے لیے جھگڑتے تھے۔ تو میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ کیونکہ بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ پہلے بات مکمل کریں۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اس قدر محبت تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، اور ان کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ منزلوں سے پڑھتے تھے، ہر ہفتے ایک قرآن ختم۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور آپ دونوں حضرات کے آمد کا بے حد شکریہ۔ لیکن ٹاپک اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے پیچھے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو چھوڑ کے جائیں، لیکن ہمیں چونکہ جانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ ہمیں دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।